أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نحمدك يا ربنا على نعمة الإسلام وحمدا وشكرا لك يا ربنا على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الأمن في البلاد والأمان، والحمد لله على نعمة الصحة والعافية في الأبدان، والحمد لله على نعمة العلم والعرفان، والحمد لله على مجالس الذكر والعلم والعرفان. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته سلم تسليمًا كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بعد حمد و صلات کے لائق صد احترام، قابل صد اکرام، عالی وقار مشاہدین اور مشاہدات، سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ آج صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی شرح کے کورس میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں، موسٹ ویلکم ٹو یو آل۔ یہ میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سب طالبان علوم نبوت کے لیے وصیت ہے۔ دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب بدیع الوحی کیف بدأ الوحی سے آغاز کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے دین کی بنیاد علم وحی پر ہے، اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں اس آغاز سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اس وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع جس کو وحی جلی کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو قرآن مجید کے شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے، ایک وحی غیر مطلوع
جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے، جس کو وحی خفی کہا جاتا ہے، تو وحی جلی اور وحی خفی اور وحی جلی، قرآن اور حدیث، یہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں یہ چیزیں۔ تو اللہ آپ کو خوش رکھے، اس میں وحی کی عظمت، وحی کا مقام، وحی کا مقام آغاز، کہاں کس شہر میں وحی کا نزول شروع ہوا، اور وحی کی اہمیت، اس پہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اور اس کے بعد کتاب الایمان کا ذکر کیا۔ کتاب الایمان میں 42 ابواب ہیں، 58 حدیثیں ہیں۔ صرف اس کی 2-4 حدیثیں بھی اگر ہم صحیح طریقے سے تفصیل کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو بہت دن لگ جائیں گے، چونکہ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کا بڑا تیز رفتار ترقی کا زمانہ ہے۔ لوگ زیادہ لمبا وقت بیٹھنا اور دین کا علم حاصل کرنا پسند نہیں کرتے، اور دین کے علم کے لیے تو بس تھکا سا وقت دیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کی ہمتوں کا خیال کرتے ہوئے ہم نے سوچا ہے کہ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، توفیق بھی مانگ رہے ہیں کہ مختصر سے وقت میں اس کورس کو اہم باتیں ذکر کر کے انشاءاللہ ختم کریں گے۔ تو دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ صحیح بخاری کے کتاب الایمان میں جب ہم پڑھیں گے بہت سارے احادیث کو، تو بہت ساری کچھ اصطلاحات آئیں گے اور بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، تو بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کرتے چلوں۔ جب حدیث جبریل پہ ہم پہنچیں گے تو ایمان کی حقیقت پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ایمان کے حقیقت کے 4 اہم پہلو ہیں۔ اس کی ایک اپنی لغوی حقیقت ہوتی ہے، ڈکشنری میں اس کا کیا معنی ہے۔ ایمان کی ایک شرعی حقیقت ہے کہ شرعی اصطلاح میں ایمان کی تعریف کیا ہے، علماء نے کیا تعریف بیان کی ہے۔ اور ایک فکری اور نظریاتی اس کا پہلو ہے۔ 4 پہلو بڑے اہم ہیں ایمان کے تعلق سے: لغوی پہلو، شرعی پہلو، فکری اور نظریاتی پہلو، اور چوتھا عملی اور اخلاقی پہلو۔ لغت اور ڈکشنریوں میں ایمان کا معنی آپ تلاش کریں گے تو بہت سارے معانی اس کے ملیں گے۔ ہم درس کے دوران آپ کو قرآن مجید میں ایمان کتنے معنوں میں اس کا اطلاق ہوا ہے، لغت میں وہ کتنے معنوں میں کتنے اس کے معنی آتے ہیں، شریعت میں اس کی تعریف کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو آغاز درس میں نے بتایا کہ صحیح بخاری میں 42 ابواب ہیں اور 58 حدیثیں امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ امام بخاری جب صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی تالیف کر رہے تھے تو امام بخاری کے سامنے 3 اہم ترین مقاصد تھے اور 2 ان مقاصد کی تکمیل کہی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ 5 بنیادی اور اہم مقاصد امام بخاری کے سامنے تھے اور انہوں نے اس کو متعین کر کے کتاب الایمان لکھا ہے، اور اس کتاب الایمان میں ایک مقصد کو سامنے رکھ کر مختلف احادیث میں ان مقاصد کے تحت امام بخاری نے خوب جو گمراہ فرقے تھے ان کا رد کیا ہے۔ پہلا مقصد یہ تھا امام بخاری کا کہ کتاب الایمان میں انہوں نے قدریہ، جبریہ، مرجیہ، کرامیہ، جہمیہ، معتزلہ، خوارج، روافض، جو باطل فرقے گزرے ہیں اور موجود ہیں اور بدعتی عقائد کے باب میں جو اعتقادی گمراہیوں میں مبتلا ہیں، ان کے گمراہ کن افکار اور باطل نظریات کا نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ بغیر نام لیے ہوئے کسی جگہ امام بخاری نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن صحیح بخاری کے احادیث کی شرح کرنے والے شراح نے لکھا ہے کہ یہاں امام بخاری نے یہ حدیث اس لیے لائے تاکہ فلاں
فرقے کا جو عقیدہ ایمان کے باب میں اس کا رد کریں۔ دوسرا بنیادی مقصد کتاب الایمان کے لکھنے کا امام بخاری کے نظر میں یہ تھا کہ ایمان، اسلام اور دین، کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ ایمان، اسلام اور دین، یہ 3 چیزیں ہیں۔ امام بخاری کتاب الایمان میں مختلف احادیث کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ باہم مربوط ہیں، بڑے ہم آہنگ ہیں، ان کو ایک دوسرے سے اگرچہ لغوی اعتبار سے ان کے معنی الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، ان کے معنی الگ ہیں ڈکشنری میں، اسلام کے معنی الگ ہیں، ایمان کے معنی الگ ہیں، دین کے معنی الگ ہیں، لیکن شرعی نقطہ نظر سے اور اخروی نجات کے اعتبار سے باہم لازم اور ملزوم ہیں اور باہم مربوط اور ہم آہنگ ہیں۔ تو جب ہم مختلف حدیثیں پڑھیں گے، خاص طور سے حدیث جبریل پڑھیں گے، تو ایمان کے ارکان آپ نے حدیث جبریل میں الگ بتائے۔ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں انسانی شکل میں، انتہائی حسین و جمیل انسان کی شکل میں صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ان کے درمیان آئے اور سب سے آگے اللہ کے نبی سے اجازت لے کر آگے آ کر آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے اور آپ کے دونوں گھٹنوں پہ انہوں نے اپنے ہاتھ رکھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوالات کیے تھے حدیث جبریل میں۔ تو بہرکیف دین، ایمان اور اسلام لغوی اعتبار سے ان کا معنی الگ ہے، مفہوم الگ ہے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے، اخروی نجات کے اعتبار سے وہ باہم لازم اور ملزوم ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا بنیادی مقصد امام بخاری کا کتاب العلم لکھتے وقت یہ تھا کہ ایمان میں قول و عمل داخل ہے۔ بہت سارے گمراہ فرقوں نے عمل کو ایمان سے ہٹا دیا اور قول و عمل ایمان کی حقیقت میں وہ کہتے ہیں کہ شامل نہیں ہے، لیکن امام بخاری کا کہنا ہے کہ ایمان کی تعریف میں قول بھی شامل ہے، اقرار بھی شامل ہے، اعتراف بھی شامل ہے، دل کی تصدیق بھی شامل ہے، عمل بھی شامل ہے۔ وہ بالفاظ دیگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، بسیط نہیں ہے۔ ایمان میں زبانی اقرار بھی مطلوب ہے، قلبی تصدیق بھی مطلوب ہے، عمل بدنی بھی مطلوب ہے، یہ تینوں سے مل کر ایمان بنا ہوا ہے، مرکب ہے۔ بالفاظ دیگر ایمان اور عمل کے درمیان ایک انتہائی گہرا تعلق ہے، ایک خوبصورت رشتہ ہے، ایک مضبوط اور پائیدار رابطہ ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ جن باطل اور گمراہ فرقوں نے اس تعلق اور رشتے کو کاٹ کر وحدت ایمان کا عجوبہ پیش کیا، وہ صراط مستقیم سے اور راہ اعتدال سے منحرف ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری کے سامنے کتاب الایمان لکھتے ہوئے چوتھا اہم ترین اور بنیادی مقصد ایمان میں کمی اور بیشی سے متعلق تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ الایمان قول و عمل یزید و ینقص، ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا ہے تو گھٹتا بھی ہے۔ ایمان نیکی کے کاموں سے اور اطاعت کے اعمال سے بڑھتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کے پسندیدہ اعمال کو انجام دینے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اس کو توانائی ملتی ہے، اس کو تقویت ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب ذوالجلال کے ناپسندیدہ اعمال کو ترک کرنے سے، گناہوں سے، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے دور رہنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے، اور رب ذوالجلال کے ناپسندیدہ اعمال کو انجام دینے سے، گناہوں کے کام کرنے سے، نافرمانیوں والے اعمال سے ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اور امام بخاری کی نظر میں ایمان کوئی جامد یا ساکن چیز نہیں ہے، ایمان بسیط نہیں ہے، کوئی ایسی اکائی نہیں ہے جس کی تقسیم اور اس کا تجزیہ نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ اس کی تقسیم ہو سکتی ہے، اس کا تجزیہ ہو سکتا ہے،
وہ مرکب ہے، بسیط نہیں ہے۔ بسیط اور مرکب یہ منطق اور فلسفے کی اصطلاحات ہیں۔ بسیط کہتے ہیں کسی ایسی اکائی کو جس کی تقسیم ممکن نہیں، اور مرکب جس کی تقسیم، جس کے بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں۔ تو ایمان میں انحطاط بھی ہوتا ہے، ترقی بھی ہوتی ہے، اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس میں کمی بھی آتی ہے۔ جس طرح ایمان میں زیادتی کو قبول کرنے کی استعداد موجود ہے، قابلیت موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، اسی طرح کمی اور نقص کو قبول کرنے کی استعداد بھی ہے، قابلیت بھی اور صلاحیت بھی موجود۔ ہمیشہ یہ اصول یاد رکھیے، یہ اصول اپنی جگہ مسلمہ ہے اور ناقابل انکار ہے۔ جو چیز گھٹتی ہے تو وہ بڑھ بھی سکتی ہے، اور جو چیز زیادہ ہو سکتی ہے اس میں کمی بھی آ سکتی ہے۔ یہ 4 بنیادی مقاصد تھے۔ 5واں جو بنیادی مقصد تھا امام بخاری کا کتاب الایمان کو لکھتے وقت، تالیف کرتے وقت، وہ جو گمراہ فرقے ایمان کی تعریف میں صرف ایمان کو معرفت کا نام دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایمان معرفت کا نام، یا ایمان صرف اقرار کا نام، تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے معاشرے میں بے عملی اور بد کرداری اور بد عملی کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اسلامی معاشرے میں جو تیزی سے پھیلنے والی بے عملی کا ایک سیل رواں تھا، یا بد عملی کا طوفان اور فساد اور بگاڑ پیدا ہو رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اجی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، آخرت کا دن آئے گا، لیکن نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ خیرات کرتے ہیں، نہ صدقہ کرتے ہیں، نہ صلہ رحمی کرتے ہیں، نہ حقوق العباد ادا کرتے ہیں، نہ حقوق اللہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو دل میں یقین ہے، دل میں زبان سے ہم نے اقرار کر لیا ہے، تو یہ اس سے بد عملی کا ایک بڑا طوفان کھڑا ہوا تھا۔ ان گمراہ فرقوں کی وجہ سے امام بخاری کتاب الایمان کے ذریعے سے اس طوفان کے سامنے بند قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو ایمان اور عقیدے کے باب میں باطل گمراہ فرقوں کے جو نظریات تھے، باطل افکار تھے، اس ایمان کی تعریف، غلط تعریف کی وجہ سے پیدا ہو چکے تھے۔ وہ اعمال کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے تھے، کوئی تعلق اعمال کا ایمان سے برقرار رکھنے ہی، وہ کہتے تھے کہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان میں اقرار کر لیا آدمی تو عمل کی چندہ کوئی ضرورت ہی نہیں کہتے تھے۔ تو عمل اور ایمان کے درمیان جو ایک انتہائی گہرا تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، ایک مضبوط رابطہ ہے، اس کو کاٹ کے وحدت ایمان کا ایک عجوبہ جو لوگوں نے قائم کر رکھا تھا، تو امام بخاری لوگوں کے سامنے ایمان کی صحیح تعریف کر کے امت کو بے عملی سے، بد عملی سے، بد کرداری سے بچانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے امام بخاری نے 42 ابواب قائم کیے کتاب الایمان میں، اور 58 حدیثیں پیش کی۔ اور ایمان کی صحیح، امام بخاری نے ایمان کی تعریف نہیں بیان کی، اس کے لیے دلائل کا انبار لگا دیا، قرآن کی آیتوں کے انبار لگا دیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ترین احادیث کا ایک ڈھیر لگا دیا۔ لو دلیل مانگتے ہو، یہ دلیلیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، صحیح احادیث ہیں، اور کیا چاہیے تم کو؟ سبحان اللہ۔ کتاب الایمان کو پڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایمان کی شرعی تعریف جو ہے آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے ایک اصول یاد رکھیں، اہل السنہ والحدیث کی نظر میں ان کے پاس 11 اصول ہیں۔ ایمان اور عقیدے کے باب میں 11 اصول ہیں۔ اصول نمبر 1 اور 2 ایمان کے ارکان کے تعلق سے ہے کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں۔ 6 ایمان کے ارکان ہیں جو حدیث جبریل میں ہیں، معروف ہے۔ پھر ایمان کی حقیقت، اس کی تعریف، صحیح تعریف، شرعی تعریف کیا ہے، اس کے موقف کے تعلق سے۔ تو اب میں آپ کے سامنے عقیدے کے باب میں 6 جلدوں میں ایک بڑی شاندار کتاب ہے، امام لالکائی، بہت مشہور ہستی ہیں، اصول الاعتقاد، اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، اس کو
ایک بڑے عالم دین نے المنتقی کے نام سے سارے ضعیف احادیث کو چھانٹ کے صرف مختصر المنتقی کے نام سے شائع کیا ہے۔ میرے پاس دونوں نسخے ہیں، اصل نسخہ بھی ہے محقق شدہ اور مختصر بھی ہے۔ تو اس میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے قول نقل کیا ہے ایمان کے بارے میں۔ قال الامام الاوزاعی رحمہ اللہ، تاکہ آئندہ جب آپ کے سامنے ایمان کے تعلق سے بات آئے، ایمان کے صحیح تعریف کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں رہے، تو وہ گمراہ فرقوں کا رد کرتے وقت آپ کو ہمیشہ یہ چیزیں بار بار دہرائی جائیں گی، لیکن صحیح تعریف یاد رہے گی تو آپ صحیح طریقے سے رد کر سکیں گے، لوگوں کو بتا بھی سکیں گے اور اپنا عقیدہ بھی صحیح کر سکیں گے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں، قال الامام اوزاعی رحمہ اللہ، لا يستقيم الإيمان إلا بالقول ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة لسنة نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اوزاعی نے کہا ایمان زبانی اقرار، دل کی تصدیق اور اعتقاد کے بغیر درست اور صحیح نہیں ہو سکتا، یہ ایک اہم رکن ہے۔ اسی طریقے سے ایمان زبانی اقرار، دل کی تصدیق اور اعتقاد اور عمل صالح کے بغیر بھی درست نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے لیے زبانی اقرار بھی چاہیے، دل کے اندر یقین بھی چاہیے، تصدیق بھی چاہیے، اور عمل کے ذریعے سے اس کا ثبوت صحیح، اور ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس زبانی اقرار بھی موجود ہے، دل کی تصدیق بھی موجود ہے، عمل صالح بھی موجود ہے، لیکن نیت آپ کی سچی نہیں ہے، خالص نہیں ہے، تو وہ آپ کا ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے اچھی اور سچی اور خالص نیت کے بغیر بھی ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ اور ایک چوتھی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، زبانی اقرار، دل کی تصدیق اور اعتقاد، عمل صالح، سچی اور اچھی خالص نیت۔ طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کا طریقہ، تو اس کے بغیر بھی ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ تو چار چیزیں ایمان کی تعریف میں بہت اہم ترین چیزیں ہیں، موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ تو اگر ہم اس کو کہنا چاہیں مختصر انداز میں، آپ سے اگر کوئی پوچھے ایمان کی شرعی تعریف کیا ہے، تو آپ کہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی اپنے رب کی طرف سے ہمیں اصول اور ارکان بتائیں، مسائل اور احکام لے کر آئے تھے، پختہ یقین کے ساتھ ان کی تصدیق کی جائے، پہلے زبان سے اقرار کیا جائے، دل سے ان کی پختہ یقین کے ساتھ تصدیق کی جائے، ان کی سچائی کو دل میں بٹھایا جائے، راسخ کیا جائے، پھر زبان سے برملا اس تصدیق کا اظہار، اقرار اور اعتراف بھی کیا جائے، اور اپنے دیگر اعضاء اور جوارح سے اس کا عملی ثبوت بھی مہیا کیا جائے۔ تو اس طرح معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز زبان سے اقرار، اقرار زبانی یعنی زبان سے اقرار، تصدیق قلبی، قلب سے اس کی تصدیق ہونی چاہیے، پختہ یقین کے ساتھ اس کی تصدیق کی جائے، اور اعضاء اور جوارح سے عمل اور مطابقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مشروع طریقے سے اس کے اتباع رسول ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہود مدینہ میں تین بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نضیر۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور ان کو پتہ چلا کہ آپ نبی بنائے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا ہے، تو ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف موجود تھے جو آپ کو دیکھتے ہی وہ پہچان جاتے تھے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہود کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی معرفت، صحیح پہچان تھی، تصدیق بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ
كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. جن کو ہم نے کتاب دی ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ، اللہ کے نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے. کوئی اپنے بیٹے کو دور سے آتا ہوا دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی چال، یہ میرا بیٹا ہی ہے، میرے بچے ہیں. اور ان میں سے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ایک بڑا گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتے تھے، جانتے بوجھتے بھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کو علم تھا، معرفت تھی، چونکہ زبان سے اقرار نہیں کیا، عمل سے اس کا ثبوت نہیں دیا. آپ کی رسالت کی گواہی دیتے اور مانتے تو وہ مسلمان بن جاتے. منافقین بھی بظاہر التزام عمل اور مطابقت ان کے اندر موجود تھی، نمازیں مسلمانوں کے ساتھ پڑھتے تھے، دکھاوے کے لیے زکوٰۃ بھی دیتے تھے، مسلمانوں کے اندر فتنے پیدا کر کے ان کے حوصلہ شکنی کے لیے جہادوں میں بھی شریک ہوتے تھے، حج اور عمرے کے لیے بھی نکل جاتے تھے. اس کے باوجود وہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ تصدیق میں کوتاہی کا مرتکب منافق اور اقرار سے پہلو تہی کرنے والا کافر ہے. عملی کوتاہی اگر کسی سے ہو رہی ہے، عملی کوتاہی، تو اس کو فاسق کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے. انکار کی وجہ سے بد عملی کا کوئی شکار ہے، انکار بھی کر رہا ہے زبان سے، تو وہ پھر اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی تعریف میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں: اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان. اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان. زبانی اقرار، قلبی تصدیق، عمل سے مطابقت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ایمان کی جو اصطلاحی تعریف ہے تو اس کے دعائم اور ارکان کیا ہیں، سوال تھوڑا سا یوں الفاظ بدل کے پوچھے تو یہی جواب ہے اس کا، گھبرانا نہیں. زبانی اقرار، قلبی تصدیق، عملی ثبوت، ایمان کی شرعی تعریف کے یہی ارکان ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے ایمان کے ارکان کتنے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ 6 بتائیں گے. ایمان کی شرعی تعریف کے ارکان کتنے ہیں؟ 3. ایمان کی شرعی تعریف کے ارکان کتنے ہیں؟ 3. زبانی اقرار، قلبی تصدیق، عملی ثبوت. قلبی تصدیق کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن اسلمنا قل لم تؤمنوا ولكن اسلمنا. اور بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں. اللہ نے کہا تمہارا ابھی دل میں ایمان پختہ نہیں ہے، یقین پختہ نہیں ہے، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان بن چکے ہیں. تو یہ دلیل ہے قلبی تصدیق کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یا معشر من آمن بلسانہ ولم تؤمن قلوبہم، اے لوگوں جنہوں نے اپنی زبان سے ایمان لایا، زبانی اقرار کیا ہے تم نے، لیکن تمہارے دلوں کے اندر یقینی کیفیت، شعوری کیفیت ابھی پیدا نہیں ہوئی، جو ایمان راسخ ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے. اقرار لسانی کی دلیل قرآن میں بھی موجود ہے. قولوا آمنا باللہ، تم کہو کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا. تو یہ ساری دلائل موجود ہیں، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. مثال کے طور پر صحیح بخاری میں اب کتاب الایمان میں وہ حدیث آگے آ رہی ہے الایمان بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، قول لا الہ الا اللہ. تو ایمان کے 70 اور دوسری روایت میں اور بھی مختلف روایتیں ہیں اس کی، اس وقت ہم ساری روایتوں کو احاطہ کر کے بتائیں گے. یہاں قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا زبانی اقرار، یہ ایمان کی شرعی تعریف کا ایک رکن ہے. تو بہرکیف ساتھیو،
مطلق معرفت ایک گمراہ فرقہ ہے جہمیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے صرف معرفت کا نام ہے، تو معرفت کو شیطان کو بھی تھی، اس نے تکبر کیا جب اللہ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ سجدہ کرنے کا حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو اس نے انکار کیا، اللہ کے حکم اور اس کی اطاعت کا انکار کیا اور تکبر کی وجہ سے وہ کافر بن گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کی تعریف کے 3 اہم ارکان ہیں۔ بہرکیف اور بھی بہت ساری اصطلاحات ہیں، درس کے دوران جب وہ چیزیں آئیں گی تو ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کو بھی بیان کریں گے۔ چلیے، سب سے پہلے جو حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ امام بخاری نے کتاب الایمان کا آغاز کرتے ہوئے قال امیر المؤمنین محمد بن اسماعیل البخاری ورحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، باب الایمان وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اس کے بعد قرآن کی بہت ساری آیتیں ذکر کی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے احادیث اور صحابہ کرام کے آثار اور اقوال بھی ذکر کیے ہیں۔ تو پہلی حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ اس حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے، الہ الحق نہیں ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 2 مقامات پر ذکر کیا ہے، ایک کتاب الایمان میں اور ایک کتاب التفسیر میں۔ کتاب التفسیر میں اس حدیث کا سبب ورود بیان کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے قرآن مجید کی آیتوں کا شان نزول ہوا کرتا ہے، سبب نزول ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے احادیث میں بھی حدیث کو بیان کرنے کا جو سبب ہوتا ہے اس کو سبب ورود کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بڑی معروف صحابی جلیل ہیں، عمر بن خطاب کے فرزند ارجمند تھے، آپ قریش کے خاندان سے تعلق تھا آپ کا، مکے میں آپ کی پیدائش ہوئی، پھر مدینے میں آپ نے ہجرت کی، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سنت کے شیدائی کے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد احادیث کی روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر ہی ہیں۔ 2630 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ
کی جو حدیثیں ہیں وہ 5273 یا 74 ہیں، جن میں صحیح بخاری میں 170 اور صحیح جن پر 170 احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ بخاری میں 81 حدیثیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہیں، اور صحیح مسلم میں 31 حدیثیں مروی ہیں، اور بہت سے صحابہ اور تابعین نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے علم حدیث کی روایت کی ہے۔ بڑے نیک تھے، تہجد گزار تھے، عبادت گزار تھے، زاہد و عابد تھے، اور اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر ان کے دل میں بھرا ہوا تھا۔ اور حضرت نافع سے یہ روایت ثابت اور منقول ہے، کہتے ہیں کہ ما مات ابن عمر حتی اعتق 1000 انسان او زاد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی موت سے پہلے 1000 انسان یا اس سے زیادہ انسانوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے۔ 1 سال گزرنے سے پہلے سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، کچھ بھی باقی نہیں رکھا۔ ایسے سخی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں بڑی برکت عطا فرمائی تھی، جس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ بہرحال 87 سال زندہ رہے۔ حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد مکہ مکرمہ ہی میں سن 73 ہجری میں علم و عمل کا یہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ علیین اور بہت اونچا مقام نصیب فرمائے۔ امام بخاری نے یہ جو حدیث کتاب الایمان میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ارکان اسلام کے تعلق سے بیان کی ہے، اس حدیث میں آپ نے سنا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر رکھی گئی ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ شہادتین کا اقرار۔ دوسری چیز نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ بولو، زکوٰۃ۔ اور چوتھا صوم رمضان، حج، اور پانچواں رکن نماز، روزہ رکھنا۔ بہرکیف اسلام کا جو قصر ہے 5 چیزوں پر وہ قائم ہے اور استوار ہے۔ شہادتین، یہ پہلا، یعنی اس بات کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور حقیقی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ شہادتین کا اقرار۔ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، حج ادا کرنا، رمضان مبارک کے روزے مکمل روزے رکھنا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب التفسیر میں جہاں لائے ہیں تو وہاں اس کا ایک سبب ورود بھی ہے۔ میں نے کہا تھا آپ، حکیم نامی ایک شخص، ایک آدمی تھا، اس کے اعتراض پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث بیان کی۔ اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ وہ شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی، کیا وجہ ہے کہ آپ ابو عبد الرحمن 1 سال حج پر جاتے ہیں تو دوسرے سال عمرہ کرنے جاتے ہیں، لیکن آپ نے حج اور عمرے کے چکر میں جہاد کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ آپ کو اس کا جہاد کی اہمیت کا بخوبی علم ہے۔ آپ قرآن اور حدیثوں کے راوی ہیں، قرآن کے ماشاءاللہ حافظ ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میرے بھتیجے، اسلام کی بنیاد تو صرف 5 چیزوں پر ہے، اس میں جہاد کا ذکر نہیں۔ بنیادی چیزوں پر میں عمل کر رہا ہوں، اور جہاد تو میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا ہے۔ اس وقت دنیا میں ہر طرف شرک عام تھا، مشرک لوگ مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کے دین اور ایمان کے لیے ایک آزمائش اور فتنے کا سبب بن رہے تھے۔ اس لیے ہم نے اللہ کے نبی کے زمانے میں جہاد کیا، اور اس کے بعد جو ہے اب دین اسلام کا ہر طرف غلبہ ہے۔ کچھ لوگ اگر جہاد کر رہے ہیں اور یہ فرض کفایہ ہے، اور اگر دوسرے لوگ کرتے نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں اسلام کے بنیادی ارکان پر عمل کر رہا ہوں۔ تو بہرکیف یہ اس کا سبب ورود تھا۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
کتاب الایمان میں سب سے پہلی جو حدیث لائے ہیں وہ اسلام کے ارکان کے تعلق سے لائے. ایمان کے ارکان کے تعلق سے ہماری اور آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ حدیث جبریل کو جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے کتاب الایمان میں، تو ایمان سے متعلق ارکان کتاب الایمان میں پہلے آنا چاہیے. یہ تو کہ ارکان اسلام سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں امام بخاری. تو میں نے آپ کو بنیاد میں بتایا 5 بنیادی مقصد تھے امام بخاری کے. ایمان، اسلام اور دین، یہ تینوں چیزیں ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں. ایمان اور اسلام اور دین الگ الگ نہیں ہیں. جب ہم اسلام بولتے ہیں تو اس میں ایمان بھی آ جاتا ہے، اور ایمان بولتے ہیں تو اس میں اسلام بھی آ جاتا ہے. یہ لازم اور ملزوم ہیں. تو اس مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اعتراض کیا جاتا ہے کہ معاملہ ایمانیات کا ہے، لیکن امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں، باب بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ارکان اسلام سے اپنی کتاب الایمان کا آغاز کر رہے ہیں. تو اس کا جواب آپ نے سمجھا کہ ایمان، اسلام الگ الگ لغوی اعتبار سے الگ ہیں، ان کا معنی الگ ہے، لیکن اخروی نجات کے اعتبار سے لازم اور ملزوم ہے. ایمان اسلام کے بغیر قبول نہیں ہوگا. ایمان، اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس سے کہا جائے گا نماز تم قائم کرو، زکوٰۃ دو، اگر صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، اور صحت و عافیت ہے تم مقیم ہو تو روزہ رکھو، رمضان کا مہینہ آیا. اسی طرح اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے. بڑے جینیس تھے، عبقری شخصیت تھی، بہت دور اندیش تھے، اور بہت بڑے فقیہ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. مجتہد مطلق تھے، کسی خاص مسلک کے مقلد نہیں تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام باہم مربوط ہیں، وہ ایک ہی چیز کی طرح ہیں، کیونکہ جو اسلام کا پابند نہیں اس کا اسلام کا دعویٰ غلط ہے. جو دولت ایمان سے خالی ہے اس کا اسلام غیر معتبر ہے. حقیقی مسلمان کا دل کبھی ایمان سے خالی نہیں ہو سکتا. حقیقی مومن اسلام کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اس سے اس کا ایمان متحقق ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے. تو بہرکیف ایمان اور اسلام اور دین، یہ تینوں چیزیں ایک ہی طرح ایک ہی ہیں اور لازم و ملزوم ہیں. یہ بات جب آپ کو سمجھ میں آ گئی تو میرے بھائیوں، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، دین کی صحیح سمجھ دے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بڑی عظیم حقیقت سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں ایمان کے باب میں. صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں جو سب سے پہلی حدیث امام بخاری نے یہ لائی ہے کہ بنی الاسلام علی 5، تو دین اسلام کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے ایمان، یہ غیبی چیز ہے. ایمان رسولوں کی زبانی سن کر غیبی چیزوں پر، غیبی حقائق کو ماننا، تسلیم کرنا، ان پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے. ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے، دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، غیبی چیز ہے، غیر مشاہد، غیر محسوس، اور ایک غیبی حقیقت کو ایمان کہتے ہیں. تو ایک غیر مرئی چیز کو دیکھی اور محسوس کی جانے والی چیز سے آپ نے تشبیہ دی ہے. ایمان نظر نہیں آتا. اچھا، ہم اور آپ جس بلڈنگ میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ساتھیوں، ہم اور آپ جس بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے کھڑکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کے دروازے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اس کی چھت آپ کو دکھائی دے رہی ہے، دکھائی دے رہے ہیں نا، اس کا فرش ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ چیزیں اس کی ہم کو نظر آ رہی ہیں. لیکن اس بلڈنگ کی ایک بہت اہم چیز، موسٹ امپورٹنٹ چیز، نہایت عظیم چیز، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی.
کوئی بتا سکتا ہے کیا ہے؟ ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، فتح اللہ علیک. بنیاد. اس بلڈنگ کی، اس عمارت کی ایک سب سے اہم چیز وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور اس کے بغیر یہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. بنیاد کے بغیر یہ دروازے، یہ کھڑکیاں، یہ دیواریں، یہ چھت، بنیاد اگر نہیں ہے تو یہ سب پلر اور ستون اس پہ بنیادوں پہ قائم ہوتے ہیں. تو ایمان نظر نہیں آتی. تو نظر نہ آنے والی چیز، غیبی چیز کو محسوس ہونے والی چیز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیہ دے کر ایک بڑی حقیقت کو آپ نے امت کے سامنے سمجھایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی عربی اور نبی امی تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مثالی طریقہ تعلیم و تربیت تھا اور فطری اسلوب تزکیہ تھا، ان دونوں کے ذریعے سے آپ نے ایمان کی حیثیت اور قدر و قیمت اور اس کی عظمت کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ واضح فرما دیا. لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں بڑے سیدھے سادے تھے، غیر تعلیم یافتہ تھے، ان پڑھ تھے، ایجوکیٹڈ نہیں تھے، ان کے پاس ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں نہیں تھیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تھے تو اس وقت عرب کے معاشرے میں، مکہ اور اس کے اطراف میں، تاریخ العرب میں جیسے لکھا ہے کہ 11 کے قریب افراد پڑھے لکھے تھے. تو ایسے غیر تعلیم یافتہ معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر آسان طریقے سے ایک عظیم حقیقت کو سمجھا دیا. کوئی ذہنی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی الجھن نہیں ہوئی، کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی پیش نہیں آئی. اچھا، اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی اس حدیث میں دین اسلام کو ایک ایسے عالی شان قصر سے تشبیہ دی ہے جو 5 اساسی ارکان پر استوار ہے، قائم ہے. قصر کی بقا اور دوام کا کامل انحصار بنیادوں کی پختگی، ارکان کی مضبوطی پر دار و مدار. آپ جتنی اونچی بلڈنگ اٹھانا چاہتے ہیں اتنا آپ کو بنیادیں کیا کرنا ہوگا؟ مضبوط کرنی ہوگی. بنیادیں صرف مضبوط ہیں، پلر ڈھیلے ڈھالے ہیں، صحیح اس میں مٹیریل استعمال نہ ہو تو وہ بلڈنگ مضبوط بنے گی. بنیادیں بھی اس میں ہر چیز جو مطلوب ہے، جو جن اوصاف کے ساتھ لوہا جتنا چاہیے، سیمنٹ جتنا چاہیے، کھڑیا جتنا چاہیے، خرسانہ جتنا چاہیے، ریت جتنا چاہیے، ساری مقادیر کو برابر استعمال کریں. زمین پختہ ہونی چاہیے، پختہ نہیں ہے تو اس کو کتنے میٹر کا بیڈ چاہیے، اور اس بیڈ پر قواعد بنائے جاتے ہیں، ان قواعد پر پلر کو کھڑا کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد سارا بوجھ پلر پر اور قواعد پر پڑتا ہے. باقی در و دیوار اور کھڑکیاں، چھت وغیرہ جتنے وزن پڑتا ہے تو اصل وزن کس پہ پڑتا ہے؟ پلرز پر اور بنیادوں پر. بنیاد مضبوط ہے تو بلڈنگ 1 منزلہ، 2 منزلہ، 3 منزلہ، 4 منزلہ، جتنی بنیاد مضبوط ہوگی، پلر مضبوط ہوں گے. تو اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات اس کا تتمہ اور تکملہ ہیں. ان فروعی تعلیمات میں سے کسی چیز میں نقص واقع ہو جاتا ہے تو قصر پھر بھی اپنے مضبوط بنیادوں اور پختہ ارکان پر کھڑا رہتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے صدقہ دینے میں، خیرات کرنے میں، سنن نوافل میں کوتاہی کی تو اصل اسلام کے ارکان پر آپ پابندی سے قائم ہیں، پھر بھی آپ کا دین محفوظ ہے. عملی تھوڑی سی کوتاہی ہو رہی ہے کسی چیز میں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر 5 پلر میں سے 1 پلر گر گیا تو بلڈنگ پھر بھی کھڑے رہے گی، لیکن خطرہ بلڈنگ کے لیے پیدا ہو جائے گا. 2 پلر گر گئے تو خطرہ مزید بڑھ جائے گا. 3 پلر گر گئے 5 میں سے تو بلڈنگ کے کھڑے رہنے کا سوال احتمال بہت کم رہ جاتا ہے. تو
اسلام کے جو ارکان ہیں وہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات، دین اسلام کی بنیاد جس طرح نظر نہیں آتی، ایمان بھی اسی طرح سے نظر نہ آنے والی چیز. تو ایمان بنیاد کی طرح ہے، بہت اہم چیز ہے. تمام اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط اساسی ہے، شرط اول ہے. ایمان ہے تو عمل قبول ہے. آسمان سے باتیں کرنے والی نیکیاں آپ کے پاس موجود ہیں، ایمان نہیں ہے تو ریت کے ذرات کی طرح، غبار کے ذرات کی طرح اس کو اللہ تعالیٰ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمَلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس کو غبار کے ذرات کی طرح اڑا دیں گے، اس کا کوئی اللہ کی نظروں میں کوئی قیمت نہیں ہے. تو بہرحال اسلام کے 5 اساسی ارکان اگر گر جائیں تو بلڈنگ اسلام کا ہی خاتمہ ہو جاتا ہے. 5 اساسی ارکان میں سے کوئی ایک رکن گر جائے تو پوری عمارت زبردست خطرے سے دوچار ہوتی ہے. یہی حال ایمان کا اور اسلام کا ہے میرے بھائیوں. تو بہرکیف اس تعلق سے بہت سے فوائد محدثین نے ذکر کیے ہیں. بڑی علمی باتیں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی ایک شرح لکھی ہے، وہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ ارکان اسلام کو بالترتیب پیش کرنے میں حکمت یہ ہے: پہلے شہادتین کا اقرار زبانی، پھر قلبی تصدیق اور عملی ثبوت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. جملہ عبادات کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط پہلے ایمان، اس کو سب سے مقدم رکھا گیا، اور سب سے پہلا، سب سے افضل ستون شہادتین کا اقرار ہی ہے، اس لیے اس کو پہلے رکھا گیا. کافر جب تک زبان سے شہادتین کا اقرار نہیں کرتا وہ کافر ہی رہتا. مسلمان ہونے کے لیے اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، زبان سے شہادتین کا اقرار نہ کرے، 5 وقت کے علاوہ تہجد بھی پڑھ لے، روزے بھی رکھنا شروع کر دے، حج بھی کر لے، تو اس کا اسلام مقبول ہے؟ اس کی عبادتیں مقبول ہیں؟ نہیں ہیں. تو شہادتین کا زبانی اقرار یہ اساسی رکن ہے. دوسرے نمبر پر نماز کو رکھا گیا، کیونکہ نماز دین کا عظیم الشان اور اہم ترین ستون اور مومن کی معراج ہے. ہر بالغ اور عاقل عورت، مرد، امیر، غریب، سب پر زندگی بھر فرض عین ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے. 7 سال کا بچہ اگر ہو جاتا ہے تو نماز کا حکم دینے کا، اسے ماں باپ کو نماز کا حکم دینا چاہیے. 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو مار کے اس کو نماز پڑھوانا چاہیے. یہ نماز ساری لذتوں سے بڑھ کر لذیذ ہے، جس سے انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک، اس کے دل بے قرار کو قرار، اس کے بے چین روح کو سکون اور چین نصیب ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں. نماز کفر اور شرک اور توحید اور ایمان کے درمیان وجہ امتیاز ہے، اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے. معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا کر نماز کا تحفہ عطا کیا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اور آپ کی زندگی کی آخری لمحات کی وصیت ہے نماز. تو بہرکیف نماز نہایت اہم چیز ہے، اور نماز کا خصوصی اہتمام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت ساری اللہ کے نبی نے خوشخبریاں اور بشارتیں بھی دی. بات کو مختصر کرتے ہیں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے. پھر اس کے بعد زکوٰۃ کو رکھا گیا. زکوٰۃ نماز کی ساتھی ہے. قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا گیا ہے، اکثر مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر ہے. صاحب نصاب پر یہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے. جس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد مال ہو، مالداروں سے لے کر معاشرے کے نادار اور ضرورت مند لوگوں کے درمیان یہ تقسیم کی جاتی ہے. پھر جو صاحب حیثیت ہے، استطاعت والا ہے، تو اس پر حج فرض کیا گیا ہے. حج ترک کرنے پر نہایت شدید قسم کے وعیدیں آئے ہیں. زندگی میں ایک مرتبہ جو بآسانی بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اس کے پاس حج سے واپسی تک اپنے اور اپنے زیر کفالت افراد کے اخراجات موجود ہیں، اس کو حج کرنا چاہیے. آخری میں روزے کا ذکر کیا گیا. یہ ترکی عبادت، اس میں کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے.
کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، جنسی خواہشات کی تکمیل نہیں کرنی ہے، تو یہ ہر بالغ عاقل عورت مرد امیر غریب صحت مند پر فرض عین ہے۔ کوئی عذر ہو تو قضا واجب ہوگی، جیسے عورت کو ماہواری آ گئی تو وہ روزہ قضا کر لے گی، نماز قضا نہیں کرے گی، اس سے بھی کسی کو مفر نہیں ہے۔ بہرکیف نماز کی طرح روزے بھی اسلام کا اہم ترین رکن ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وقت 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے، اور کچھ ساتھیوں کو اپنے کچھ مصروفیات بھی رہتی ہیں۔ اللہ صاحب آپ سب کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ آئندہ ہماری کوشش ہوگی کہ ٹھیک وقت پر ہم درس کو شروع کریں گے، اور کسی تعارف وغیرہ کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ وقت بھی ہم درس میں شمار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ سب کو دین کا صحیح علم عطا فرمائے، اور اس علم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس فہم کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیرا۔